السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 سے لے کر 218 تک ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ 216 آیت نمبر سے لے کے 258 تک۔ تو آج جو ہے ہماری آیات جو ہے تھوڑی لینتھی ہیں، ٹھیک ہے، بڑی ہیں، تو جو ہے ترجمہ زیادہ ہو جائے گا اور تفسیر بھی پھر اس کے مطابق ہی زیادہ ہوگی۔ تو اب جلدی سے جو ہے ہم اپنی آیت نمبر 216 اپنے قرآن پاک پہ اوپن کر لیتے ہیں۔ جی، اور میں اس لیے آپ کے سامنے ایسے اوپن کرتی ہوں تاکہ جو ہے آپ کو بھی تلاش کرنے میں، آپ کے قرآن پاک سے دیکھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو آج کا آپ کا لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کے اس پیج سے، جو سیکنڈ لاسٹ لائن ہے، نیچے سے جو دوسری لائن ہے وہ دیکھیں، کتب علیکم القتال، یہاں سے۔ چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال، فرض ہوئی تم پر لڑائی، قتال، وہو کرہ لکم، اور وہ بری لگتی ہے تم کو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو کافر ہیں یا جو لوگ تم کو نقصان پہنچاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ جنگ کرو، لڑو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور شاید کہ بری لگے تم کو ایک چیز، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور شاید تم کو بھلی لگے ایک چیز، شَيْئًا ایک چیز، تُحِبُّوا شَيْئًا بھلی لگے کوئی ایک چیز، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ بری ہو تمہارے لیے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ يَسْأَلُونَكَ، وہ پوچھتے ہیں تجھ سے، عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ، حرمت والے مہینے کے بارے میں، قِتَالٍ فِيهِ، قتال کرنا اس میں۔ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ، کہہ دے اس میں قتال کرنا، کبیرٌ، بڑا گناہ ہے۔ وَصَدٌّ، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، وَكُفْرٌ بِهِ، اور نہ ماننا اس کا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور روکنا مسجد حرام سے، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور نکال دینا اس کے لوگوں کو، مِنْہُ، وہاں سے، اکبر، اس سے بھی زیادہ گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، والفتنۃ، اور لوگوں کو دین سے دور کرنا، اکبر، زیادہ بڑا ہے، زیادہ خطرناک ہے، من القتل، قتل سے۔ ولا یزالون، اور کفار تم ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، یقاتلونکم، تم سے لڑتے رہیں گے، جھگڑا کرتے رہیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یردوکم، کہ تم کو پھیر دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر قابو پائیں، ومن یرتدد، اور جو کوئی پھرے تم میں سے، یرتدد، پھرے، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، پھر مر جائے، اس حالت کفر ہی میں، وہو کافر، تو وہ کافر ہے، تو ایسوں کے ضائع ہوئے اعمال، فاولئک حبطت اعمالہم، پس یہی ہیں جو ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فیمت، پس وہ مر جائے، وہو کافر، اور وہ کافر ہو، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، کہ ضائع ہو گیا ان کا اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، واولئک، اور وہ لوگ رہنے والے ہیں، اصحاب النار، دوزخ میں، ہم فیہا، اور وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور لڑے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، یرجون، وہ امیدوار ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے، واللہ، اور اللہ پاک، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ہم اس کی خلاصہ تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ جہاد کرنا، کتب علیکم القتال، کہ فرض کیا گیا تم پر قتال،
مطلب کہ جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے اور وہ تم کو طبعاً اچھا معلوم نہیں ہوتا ہے، اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی بات کو اچھا محسوس نہ کرو، برا سمجھو، اور حقیقت میں وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی امر کو مرغوب سمجھو اور واقعی میں وہ تمہارے حق میں باعث خرابی کی وجہ ہو، اور ہر شے کی حقیقت حال کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم پورا نہیں جانتے۔ اچھے برے کا فیصلہ اپنی خواہش کی بنیاد پر نہ کرو، جو کچھ اللہ کا حکم ہو جائے اسی کو اجمالاً مصلحت سمجھ کر اس پر پابند ہو جاؤ۔ اب 14واں حکم جو آیا ہے تحقیق قتال ہے اور ہے در شہر حرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا گیا ہے قتال کا، اور جو حرمت والے مہینے کے بارے میں۔ اب اس میں ہم دیکھیں گے حرمت والے مہینے کون سے ہوا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک سفر میں اتفاق سے کفار کے ساتھ مقابلہ ہو گیا۔ ایک کافر ان کے ہاتھ سے مارا گیا، اور جس روز یہ قصہ ہوا رجب کی پہلی تاریخ تھی، مگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو جمادی الاخری کی 30 سمجھتے تھے، اور رجب اشہور حرم میں سے ہے۔ کفار نے اس واقعے پر طعن کیا کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینے کا بھی خیال نہیں کیا۔ مسلمانوں کو اس کی فکر ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اور بعض روایات میں ہے کہ خود بعض کفار قریش نے بھی حاضر ہو کر اعتراضاً سوال کیا۔ اس کا جواب ارشاد ہوتا ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شہر حرمت والے مہینوں میں قتال کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ یہ آتا ہے نا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کرنا کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اس میں خاص طور پر آمدن قتال کرنا جرم عظیم ہے، مگر مسلمانوں سے یہ فعل بالکثرت صادر نہیں ہوا، بلکہ تاریخ کی تحقیق نہ ہونے کے سبب غلطی سے ایسا ہو گیا۔ یہ تحقیقی جواب ہے، اور الزامی جواب یہ ہے کہ کفار و مشرکین کا تو کسی منہ ہی نہیں مسلمانوں پر اعتراض کرنے کا، کیونکہ اگرچہ حرمت والے مہینے میں لڑنا جرم عظیم ہے، لیکن ان کفار کی جو حرکتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ دین سے لوگوں کو روک دینا جرم عظیم ہے، لیکن ان کفار کی جو حرکتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ دین سے لوگوں کو روک ٹوک کرنا مسلمان ہونے پر تکلیف پہنچانا کہ ڈر کے مارے لوگ مسلمان نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام کعبہ کے ساتھ کفر کرنا کہ وہاں بہت سے بت رکھ چھوڑے تھے اور بجائے خدا کی عبادت کے ان کی عبادت اور طواف کرتے تھے، اور جو لوگ مسجد حرم کے اہل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مومنین، ان کو تنگ اور پریشان کر کے اس مسجد حرام سے خارج ہونے پر مجبور کر دینا، جس سے نوبت ہجرت ترک وطن کی پہنچی۔ یہ حرکتیں حرمت والے مہینے میں قتال کرنے سے بھی زیادہ جرم عظیم ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کیونکہ یہ حرکتیں دین حق کے اندر فتنہ ڈالتی ہیں، اور ایسے فتنہ کرنا اس قتل خاص سے جو مسلمانوں سے صادر ہوا بدرجہ قباحت ہے، کیونکہ اس قتل سے دین حق کو تو کوئی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اگر کوئی جان کر کرے خود ہی گناہ گار ہوگا، اور ان حرکتوں سے تو دین حق کا ضرور پہنچتا ہے کہ اس کی ترقی رکتی ہے، اور یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ و جدال کا سلسلہ جاری ہی رکھیں گے، اس غرض سے کہ اگر خدا نہ کرے قابو پائیں تو تم کو تمہارے دین اسلام سے پھیر دیں گے۔ ان کے اس فعل سے دین کی مزاحمت ظاہر ہے۔ اب جو شخص اسلام سے پھر جائے مرتد ہو جائے، اور جو شخص تم میں سے اپنے دین اسلام سے پھر جائے پھر کافر ہی ہونے کی حالت میں مر جائے، تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال دنیا و آخرت میں سب ضائع ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ثواب نیت، اخلاص نیت پر، خالص نیت پر جو بھی اعمال کریں گے اس پر بہت ثواب کا وعدہ ہے۔ حقیقتاً جو لوگ ایمان لائے ہوں اور جن لوگوں نے راہ خدا میں وطن کو چھوڑا ہو اور جہاد کیا ہو، ایسے لوگ تو رحمت خداوندی کے امیدوار ہوا کرتے ہیں۔
اب آتا ہے نا آگے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہی لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کے، اور اللہ پاک بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب اس جہاد خاص میں شبہ ہو سکتا ہے، چونکہ تمہاری نیت تو جہاد ہی کی تھی، لہٰذا ہمارے نزدیک وہ بھی جہاد ہی میں شمار ہے، پھر ان صفات کے ہوتے ہوئے تم کیوں نا امید ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف کر دیں گے اور ایمان اور جہاد اور ہجرت کی وجہ سے تم پر رحمت کریں گے۔ اب بعض جو احکام جہاد کے بارے میں، اب جو پہلی آیت آئی ہے اس میں جہاد کے فرض ہونے کا حکم ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے، کتب علیکم القتال، یعنی تم پر جہاد فرض کیا گیا۔ ان الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاد ہر مسلمان پر ہر حالت میں فرض ہے۔ بعض آیات قرآنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فریضہ فرض عین کے طور پر ہر مسلم پر عائد نہیں، بلکہ فرض کفایہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس فرض کو ادا کرے تو باقی مسلمان جو ہے اسے سبکدوش سمجھے جائیں گے۔ ہاں کسی زمانہ یا کسی ملک میں کوئی جماعت بھی فریضہ جہاد ادا کرنے والی نہ رہے تو سب مسلمان ترک فرض کے گناہ گار ہو جائیں گے۔ اب حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک ایسی جماعت کا موجود رہنا ضروری ہے جو فریضہ جہاد ادا کرتی رہے۔ اب قرآن مجید کی دوسری آیت میں ارشاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو تارکین جہاد پر فضیلت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اس میں ایسے لوگوں سے جو کسی عذر کے سبب یا کسی دوسری دینی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہوں، ان سے بھی بھلائی کا وعدہ مذکور ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر جہاد ہر فرد مسلم پر فرض عین ہوتا تو اس کے چھوڑنے والوں سے وعدہ حسنہ یعنی بھلائی کا وعدہ ہونے کی صورت نہ تھی۔ ہم جیسے کہ آیت میں آتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم کو بوجھل سمجھتے ہو، اس کو مشکل سمجھتے ہو۔ اب اس آیت میں اسی نفیر عام کا حکم مذکور ہے۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ کسی وقت کفار کسی اسلامی ملک پر حملہ آور ہوں اور مدافعت کرنے والی جماعت ان کی مدافعت پر پوری طرح قادر اور کافی نہ ہو تو اس وقت بھی یہ فریضہ اس جماعت سے متعدی ہو کر پاس والے مسلمانوں پر عائد ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بھی عاجز ہوں تو ان کے پاس والے مسلمانوں پر، یہاں تک کہ پوری دنیا کے ہر فرد مسلم پر ایسے وقت جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی مذکورہ بارہ تمام آیات کے مطالعہ سے جمہور فقہا محدثین نے یہ حکم قرار دیا ہے کہ عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے، اس لیے جب تک جہاد فرض کفایہ ہو اولاد کو بغیر ماں باپ کی اجازت کے جہاد میں جانا جائز نہیں۔ اب جس شخص کے ذمہ کسی کا قرض ہو اس کے لیے جب تک قرض ادا نہ کرے تو اس کے لیے بھی جانا جائز نہیں، سب سے پہلے اس کا قرض ادا کرے پھر جہاد میں جائے، کیونکہ جو ہے حقوق العباد کو بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر حقوق العباد رہتا ہو پہلے اس کو ادا کرے تو پھر حقوق اللہ کی طرف جائے، جو سب سے پہلے جو ہے حقوق اللہ ہے، اللہ کی عبادت کی جائے، اور جو بھی حقوق العباد رہتے ہیں ان کو بھی ادا کیا جائے۔ اب جو لوگ جہاد کرتے ہیں تو ان کو لوگ ٹھیک نہیں سمجھتے کہ یہ تو جائیں گے جہاد میں مر جائیں گے یا زخمی ہو جائیں گے، تو اس میں فرمایا جاتا ہے کہ جہاد و قتال میں اگرچہ بظاہر مال اور جان کا نقصان معلوم ہوتا ہے، لیکن جب قیامت آئے گی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو سب کی آنکھیں جو ہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، کہ ان کو دیکھ کر معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے نزدیک جہاد میں جانا اور جہاد میں جا کے شہید ہونا کتنا بڑا اجر عظیم ہے۔ اب جو ہے حرمت والے مہینے میں قتال کا حکم۔ اب آیات مذکورہ میں سے دوسری آیت اس پر شاہد ہے کہ حرمت والے مہینے یعنی 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم میں قتال حرام ہے۔
اسی طرح قرآن کریم کے متعدد آیتوں میں پوری تصریح کے ساتھ جو ہے حرمت والے مہینے میں قتال کو منع کیا گیا ہے۔ مثلاً منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، اور یہ جو ہے ایک دین قیم ہے، قائم مضبوط دین ہے۔ اور حجۃ الوداع کے معروف و مشہور خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو نیات اور روایات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ مذکورہ 4 مہینوں میں قتال حرام ہے اور یہ حرمت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور امام تفسیر عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ یہ حکم ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ اور بھی متعدد حضرات تابعین اس حکم کو ثابت غیر منسوخ قرار دیتے ہیں، مگر جمہور فقہا کے نزدیک اور بقول جساس عام فقہا امصار کے مسلک پر یہ حکم منسوخ ہے۔ اب کسی مہینے میں قتال ممنوع نہیں کر سکتے ہیں۔ اب رہا سوال یہ کہ اس کا ناسخ کون سی آیت ہے؟ اس میں فقہا کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ آیت کریمہ ہے جو ہے قاتل المشرکین کافہ، اس کی ناسخ ہے، کہ فرماتے ہیں کہ جو ہے قتال کرو مشرکین سے کافہ، ٹھیک ہے، سب کے مل کے سب، اس کی ناسخ ہے۔ اور اکثر حضرات نے آیت فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ کہ قتال کرو مشرکین سے، حیث جہاں کہیں بھی، وجدتموہم تم پاؤ ان کو، تو یہ ہے۔ تو اگر فرماتے ہیں کہ اگر وہ آیت ہے کہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں اگر ان میں قتال نہیں کرنا، رجب اور یہ جو ہے اس کے پاس جو مہینے ہیں ان میں نہیں کرنا، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت آ گئی نا کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ کہ قتال کرو مشرکین سے جہاں پاؤ، اب اس میں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی وہ ساتھ قید نہیں آئی کہ اس مہینوں میں کرو یا اس میں نہیں کرو، فرمایا کہ جہاں بھی مشرکین کو پاؤ کہ وہ دین کو نقصان پر پہنچا رہے ہیں کس طرح بھی، تو ان سے قتال کرو۔ اب یہ اس حکم کا ناسخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ حرمت والے مہینے میں فرمایا، اور حضرت عامر عشری کو شہور حرم ہی میں اوطاس کے جہاد کے لیے بھیجا۔ اسی بنا پر ائمہ فقہا اس حکم کو منسوخ فرماتے ہیں، اور اس پر جو ہے علماء کا جو ہمارے فقہا ہیں، جمہور فقہا، ان کے نزدیک یہی حکم اتفاق ہے اس بات پر کہ جو حرمت والے مہینے جو سمجھے جاتے تھے اس میں وہ قتال کیا جائے گا۔ اب 4 مہینے کون سے تھے جس میں پہلے کہتے تھے کہ قتال نہیں کرنا؟ وہ تھے رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ٹھیک ہے، ان 4 مہینوں میں۔ لیکن یہ پہلے حکم تھا، ابھی یہ حکم نہیں ہے، ختم ہو گیا، کیونکہ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان حرمت والے مہینوں میں قتال کرتے دیکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی اس جو ہے مہینے میں جہاد کے لیے بھیجا ہے۔ اب آیت مذکورہ یسألونک عن الشہر الحرام کہ آخر میں مسلمان ہونے کے بعد کفر اور ٹھیک ہے کفر اختیار کرنے اور جو ہے مرتد ہونے کا، اسلام سے پھر جانے کا حکم ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں۔ اب دنیا میں اعمال کا ضائع ہونا یہی ہے کہ اس کی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، اگر اس کا کوئی مورث مسلمان مرے، اس شخص کو میراث کا حصہ نہیں ملتا۔ حالت اسلام میں نماز، روزہ، جو کچھ کیا تھا سب کالعدم ضائع ہو گیا۔ مرنے کے بعد جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی، مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن نہیں کیا جاتا، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان فرمائے، آمین۔ اور آخرت میں ضائع ہونا یہ ہے کہ عبادات میں ثواب نہیں ملتا اور جو ہے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل ہوتا ہے۔ اگر یہ مسلمان پھر مسلمان ہو جائے تو آخرت میں دوزخ سے بچنے اور دنیا میں آئندہ کے لیے احکام اسلامی کا جاری ہونا تو یقینی ہے، لیکن دنیا میں اگر حج کر چکا تو بشرط وسعت دوبارہ اس کا فرض ہونا نہ ہونا اور آخرت میں پچھلے نماز روزے کے ثواب کا عوض کرنا نہ کرنا اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دوبارہ حج کو فرض کہتے ہیں،
اور گزشتہ نماز روزہ پر ثواب ملنے کے قائل نہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ دونوں عمل جو ہے حکم میں اختلاف کرتے ہیں۔ لیکن جو کافر اصلی ہو، جو پہلے سے ہی کافر ہو اور اس حالت میں کوئی نیک کام کر لے، اس کا ثواب معلق رہتا ہے۔ اگر کبھی اسلام لے آیا سب پر ثواب ملتا ہے، مگر کوئی کافر تھا، اس نے کوئی نیکی کا کام کیا، کوئی جو ہے غریبوں کو پیسے دیے یا کوئی کسی غریب کی مدد کر دی، کفر کی حالت میں اس نے یہ کام کیا، تو جیسے ہی وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی وہ نیکیاں معلق رہتی ہیں۔ مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہونے پہ اسے ساری کی ساری نیکیاں دے دی جاتی ہیں۔ اب جو ہے غرض مرتد کی حالت کافر اصلی سے بدتر ہے۔ جو اصلی کافر تھا وہ تو پہلے سے کافر تھا، اس کے پاس تو اسلام کی دولت آئی نہیں، لیکن جب اسلام کی دولت آتی ہے تو اس کے نیک اعمال کو اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ لیکن نعوذ باللہ جو مسلمان تھا، نماز و روزہ رکھتا تھا، وہ مرتد ہو گیا تو وہ اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اس کے اعمال سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ وہ دوبارہ حج کرے، اگر اس نے حج کیا ہے تو اس پر جو ہے دوبارہ حج فرض ہو گیا، دوبارہ حج کو ادا کرے۔ تو غرض مرتد کی حالت کافر اصلی سے بدتر ہے، اسی واسطے کافر جو پہلے سے کافر تھا اس کا یہ قبول ہو سکتا ہے، اور مرتد اگر اسلام نہ لائے، اگر جو ہے اسی طرح قتل کر دیا جاتا ہے۔ اگر عورت ہے تو جو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے روکنے کی، قید کی سزا دی جاتی ہے، کیونکہ اس سے اسلام کی جو ہے اہانت ہوتی ہے، سرکاری اہانت اسی سزا کے لائق ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی اسلام سے مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اگر عورت ہو تو اس کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا دین اسلام پر خاتمہ فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔